السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج یہ دیکھیں، صبح صبح میری بیٹی کے دانت میں درد تھا۔ جب ایک دم بیڈ سے اٹھی تو اس کے دانت میں درد شروع ہونا ہو گیا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو میڈیسن دی تھی، کافی زیادہ رو رہی تھی۔ ویسے یہ درد برداشت کر لیتی ہے تھوڑا بہت، کیونکہ یہ یوز ٹو ہے، تو اسی لیے پھر اتنا نہیں، تھوڑے درد کے لیے اتنا زیادہ روتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج یہ بہت رو رہی تھی، بہت درد تھا اسے، تو پھر میں نے اس کو یہ پیراسٹامول دی تھی بچوں والی۔ یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں ٹیبلیٹس، لکوڈ میں کم ہی لیتی ہوں، زیادہ تر ٹیبلیٹس لے لیتی ہوں، کیونکہ لکوڈ جب آپ ایک بار کھول دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری بوٹل تو نہیں نہ پی لیتے بچے، تو کبھی کبھی پھر تھوڑی سی پینی ہوتی ہے، پھر باقی کی جو ہے نا وہ اگر پڑی رہے 2-3 منتھ کے لیے تو پھر وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹیبلیٹس ہی لوں، لکوڈ والی نہ لوں۔ تو یہ بہت کام آتی ہیں، کیونکہ یہ لانگ ٹائم کے لیے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیٹ اتنی جلدی ایکسپائر نہیں ہوتی، 2-2 سال کی ڈیٹ ہوتی ہے ان کی۔ تو پھر میں نے اس کو میڈیسن وغیرہ دے کے پھر جلدی جلدی ناشتہ کیا تھا، کیونکہ اسے مجھے ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جانا تھا، ڈینٹسٹ کی اپائنٹمنٹ بنائی تھی۔ تو پھر ادھر میں لے کے گئی تھی اسے، تو انہوں نے چیک وغیرہ کیا تو اس کے دانت میں نا تھوڑا نہیں زیادہ ہول بنا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر اس کی فلنگ کی تھی، تو دانت جو تھے نا ان کی فلنگ انہوں نے کی ہے۔ تو پھر بھی اسے بہت ہی درد ہے۔ انہوں نے بولا تھا ڈینٹسٹ نے کہ اسے 3-4 دن کے لیے درد ہوگا، تو آپ اسے پین کلر دیں۔ تو میں پین کلر پیراسٹامول دے رہی تھی، اس سے پھر آرام نہیں آ رہا تھا، تو میں نے آئبروفین ڈاکٹر نے بولا تھا تو وہ دے رہی تھی، تو اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پر جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے اس کو درد شروع ہونا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ یہ فیلنگ کرنے کے بعد بھی میں نے کبھی سنا نہیں کہ درد ہوتا ہے، اسے تو درد فیلنگ کے بعد ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ اس کے لیے میں کیا کروں۔ اسے بہت درد ہے فیلنگ کے بعد بھی، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا دوں، کچھ کھا بھی نہیں سکتی کیونکہ اسے درد ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی یہ پہلے سے ہی اتنا نہیں کھاتی، کھانا پینا اس نے اتنا نہیں کھانا ہوتا، مجھے خود ہی کھلانا ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر مجھے تھوڑی اس کی فکر ہوتی ہے کہ پہلے سے نہیں کھا رہی تھی تو آپ اور زیادہ اسے درد ہے تو اس کی وجہ سے یہ کھا ہی نہیں سکتی۔ تو پھر میں نے یہ کچھ کپڑے لیے تھے سردیوں کے لیے لینن کے، تو میں یہ اپنا ہی سوٹ لیا تھا، تو میں نے سوچا کاٹ لوں جلدی جلدی، کیونکہ تھوڑی دیر اسے آرام تھا، وہ دوائی دی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ پھر اسے آرام آ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے سوچا میں کاٹ لوں۔ تو میں نے یہ جلدی جلدی کاٹی، تو اس کی ویڈیو اتنی اچھی بنائی نہیں کہ آپ کو اچھی طرح دکھاؤں کہ کیسے کاٹنا ہے یا کیا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اگر میں نے اور کوئی کپڑے وغیرہ کی کٹائی وغیرہ کی تو پھر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کٹنگ کا طریقہ بھی۔ تو یہ میں سمپل قمیض ہی بنا رہی ہوں، تو تھوڑی سی اس کے اوپر ڈیزائننگ یا لیس وغیرہ لگا کے پھر بنا لوں گی، ویسے بھی یہ پرنٹڈ ہے، تو اسی لیے پھر تھوڑا کچھ اگر ابھی پتہ نہیں ہے کیا میں کروں گی اس کا، صرف میں نے سمپل کاٹ ہی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب میں سلائی کروں گی، تو پھر بھی اگر ویڈیو بنا سکی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ویڈیو، سلائی کی ویڈیو بھی۔ تو اس کے ساتھ پلین شلوار تھی گرین، اس کے ساتھ پرپل تھی، تو میں نے سوچا پرپل نہ لوں تو میں نے پھر گرین ہی لے لی تھی اس کے ساتھ۔ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سے کلر کی شلوار لینی ہے، تو انہوں نے پھر مجھے گرین شلوار ہی دی تھی۔ تو یہ تقریباً اس کی کٹنگ ہو ہی چکی تھی، میں مارکنگ وغیرہ پہلے لگا لیتی ہوں پھر کٹنگ کرتی ہوں اس کی، کیونکہ پھر ایسے آسانی ہوتی ہے سلائی کرتے ہوئے بھی، آپ کو پھر
پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ سلائی لگانی ہے اور کتنی لگانی ہے، تو اسی لیے میں پہلے مارکنگ لگا لیتی ہوں اور پھر کاٹتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس کی شلنگ بھی کی تھی، میں نے سوچا شاید شرنک نہ ہو جائے، ویسے لیلن کا کبھی سنا نہیں ہوتی ہے، تو ویسے ہی میں شلنگ کر لیتی ہوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کبھی کبھی، تو اس لیے میں نے پہلے کر لی تھی شلنگ۔ تو یہ بھی کب کا پڑا ہوا تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ کٹنگ کر کے سلائی کر لوں، تو آج میں نے سوچا کوکنگ جو ہے وہ میری سسٹر نے کی تھی، تو میں نے سوچا میں اس کی کٹنگ کر لوں، کیونکہ میں ڈینٹسٹ کے پاس چلی گئی تھی نا، تو اسی لیے پھر انہوں نے کر لی تھی کوکنگ۔ تو قمیض میں نے کاٹ لی تھی، اور اب میں اس کے بازو کاٹنے لگی تھی، تو بازو میں نے الاسٹک والے بنائے تھے، جو آگے الاسٹک ہوتا ہے، وہ والی میں کب کے بنانا چاہ رہی تھی، تو نہیں بنا سکی، تو پھر میں نے ابھی ان کے اوپر بنانے تھے، تو میں نے یہ الاسٹک والے ہی کاٹے ہیں بازو۔ تو میں جب سلائی کروں گی تو بازو الاسٹک والے جو یہ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ مجھے نا بہت لمبے بازو آتے ہیں، 23 یا کبھی کبھی 24 بازو، پھر میں نے کہا اگر کھلے بازو ہوں تو 23 انچز لمبائی میں آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہسبینڈ کی شرٹ تھی، تو اس کے بازو اتنے کھلے تھے، تو نہیں لائی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ واپس کر دو، میں نے سوچا چھوڑو، واپس کس لیے کریں، خود ہی سلائی لگا کے میں ٹائٹ کر لیتی ہوں تھوڑے سے بازو، اور سلائی لگانی ہے، تو پھر میں نے گھر پہ ہی اس کو سلائی لگا لی تھی، کیونکہ پہلے بھی کچھ شرٹس وغیرہ آرڈر کی تھی، تو ان کے بھی بازو ایسے ہی تھے کھلے کھلے، پتہ نہیں کیوں کھلے ہوتے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، جو بھی میں نے آرڈر کیے ہیں ان کے بازو ایسے ہی کھلے کھلے تھے، تو آگے بھی ایک دو بار واپس ریٹرن کر چکے ہیں، تو اس بار میں نے کہا کہ رہنے دے، میں خود ہی سلائی لگا لوں گی، پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی چیز لیں تو اسے ریٹرن کرنا کے لیے پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے، یا کبھی کبھی دوبارہ پھر ان کو بھیجیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو صرف سلائی ہی لگانی تھی، کون سا بڑا کام تھا، تو میں نے کہا رہنے دیں، گھر پہ ہی سلائی لگا لیتی ہوں۔ ہماری مشین شیڈ میں ہے، تو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے تو دل بھی نہیں کرتا کپڑے سلائی کرنے کا ادھر، کیونکہ سردی ہوتی ہے تو پھر دل نہیں کرتا ادھر بیٹھنے کا، اندر ہو تو جب بھی ظاہر بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور کام بھی ہوتے ہیں، تو بندہ بیٹھ کے ایک دو سلائیاں لگا ہی لیتا ہے، بار بار جو ہے اسپیشل جانا پڑتا ہے شیڈ میں اور سلائی کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ میں سلائی کر چکی، تو اس کے بعد ہمارے شام کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو پھر ہم نے یہ پکوڑے وغیرہ بنائے تھے، میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی ساتھ، اور ساتھ میں یہ میں نے مسالے والے چپس بنائے تھے، تو یہ میں مسالہ وغیرہ لگا چکی تھی، تو بعد میں ویڈیو بنائی تھی، تو نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ کون سا مسالہ میں یوز کرتی ہوں۔ تو یہ پیچھے سنمن رول بھی میری بیٹی نے بنائے تھے، ساتھ میں روٹیاں پک رہی تھی، اور پھپھو نے ساتھ میں یہ سونف اور اجوین کی کری وہ بنائی تھی، تو کامنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، تو آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔